جو پریزنٹیشن اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں آپ کو ان سارے سوالوں میں سے کوئی جواب ملتا ہے؟ یہ کویسچن ہے جس پر آپ غور کریں گے اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ آپ دونوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کی ری انفورسمنٹ کے لیے کوئی چیز ملتی ہے ٹو فردر سپورٹ اٹ۔ تھوڑا سا سسپینس پیدا ہو گیا ہے۔ جس شخص نے پاکستان کا تصور بڑا واضح کر کے پیش کیا تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ٹھیک ہے، ان کی پہلی کتاب کا نام تھا اسرار و رموز، انگریزی میں جب ترجمہ ہوتی ہے تو سیکرٹس اینڈ مسٹریز۔ آخری وقت میں جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہ دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ سیکرٹس کا اور راز کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ اقبال کے 1000 صفحوں میں سے شاید 2 صفحے نہیں پڑھ سکیں گے جس میں یہ لفظ نہ آتے ہوں۔ خطبہ الہ آباد جس پر پاکستان کی بنیاد ہے، اس کی آخری لائن کیا ہے؟ Things in India are not what they appear to be۔ اگین، ٹھیک ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، سیکرٹ ہسٹری۔ اب جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سیکرٹ ہے، ایک سیکرٹ ہسٹری ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اس کے جو مختلف ٹکڑے ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ نیکسٹ 1886 1886 علی گڑھ، سر سید نے پورے ہندوستان میں انویٹیشن بھیجا کہ کچھ تھوڑا سا کرائسس محسوس ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، تو ہمیں مل کر کچھ سوچنا چاہیے۔ صرف 150 کے قریب لوگ آئے، 250 سٹوڈنٹس پھر بٹھائے گئے تاکہ سیٹیں پوری ہو جائیں، لیکن وہ 150 کے قریب ایگزیکٹ فگر کچھ کم یا زیادہ ہے، شاید 161۔ وہ جو لوگ تھے وہ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی نارتھ سے آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی اس میں وزیر ہے، کوئی مہاراجا ہے، کوئی نواب ہے، اور کوئی مسجد کا مولوی ہے، یہاں تک کہ سیالکوٹ سے ایک معمولی سا اسکول ٹیچر بھی اس میں شریک ہونے پہنچا ہوا تھا۔ اس اسکول ٹیچر کا نام اتفاق سے سید میر حسن تھا، اور اس وقت اس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک جو ہے وہ بچہ، یعنی 9 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ اگر آپ غور کریں، خلافت راشدہ کے بعد پہلا موقع ہے اسلامی تاریخ میں کہ مسلمان کمیونٹی بغیر کسی بادشاہ یا اتھارٹی کے خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ بیچ میں آپ کو 1200-1300 سال میں کوئی اور ایسا موقع نہیں نظر آئے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں، اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ انڈیا جیسے بڑے سب کانٹیننٹ سے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جہاں پر آباد ہے، سب سے بڑی مسلم کمیونٹی ان دی ورلڈ، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی 4-5 نے مل کر کہا ہو کہ چلو ہم سازش کرتے ہیں یا ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت کی انگریز حکومت بھی اور اپنی لوکل کمیونٹی بھی اپنا لیڈر مانتی ہے،
سر سید پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. پارلیمنٹ تو نہیں تھی اس وقت, جو بھی وائس رائے کی کونسل تھی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ کہیں کہ انگریزوں کے منتخب کیے ہوئے ہیں, تو دوسری طرف میر حسن ہے جس کو کوئی خطاب وطاب اس وقت تک نہیں ملا, ایک معمولی گمنام آدمی, مگر سیالکوٹ میں ہر آدمی اس سے مشورہ کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ہر قسم کے جو ریپریزنٹیٹو ہو سکتے ہیں وہ موجود ہیں. تو اتنا بڑا اگر واقعہ ہو کہ جو 1200 سال میں کبھی نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں, تو اس کا اگر کوئی حیرت انگیز اس کی وجہ سے پروسیس شروع ہو جائے سپر نیچرل قسم کا, تو اس میں شاید ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات, اگر اس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ ہمیں دنیا کی کسی بھی سوشل سائنس کی مدد سے سمجھ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ تمام سائنسز جو ہیں ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہیں, ان کو آپ کتنا ہی ماڈیفائی کر لیں, یہ چیز جو ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اپنی ملت پر قیاس خاص ہے ترکیب میں, اور یہ جو بھی چیز ہو رہی ہوگی یہ براہ راست اس کائنات کی اس ایک بہت پراسرار نیچرل فورس کا اثر ہوگی, جس نیچرل فورس کو سائنس چاہے نہ پہچانتی ہو مگر ہم سب جانتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں نور محمدی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ملت جو ہے یہ براہ راست ان کی ایک طرح سے جانشین, ان کی نشانی. ٹھیک ہے. سو اس لیے لیٹس بی پریپیئرڈ کہ کوئی چیز ایسی جو ریزن سے سمجھ میں آئے, عقل سے بالکل سمجھ میں آ رہی ہو, مگر جس کا کہیں کسی سوشیولوجی وغیرہ میں کوئی اس کا پیرلل نہ ملتا ہو. ہر 20ویں سال اس کے بعد ایک خاص بات ہو رہی ہے, اور ویسی بات ان 20 سال میں درمیان میں کبھی نہیں ہوتی. نیکسٹ, اس کے بعد جو سب سے بڑا اجتماع ہے, اور اس میں تو ہزاروں لوگ تھے, اتنا بڑا اجتماع انڈیا میں کسی کی میموری میں یاد نہیں تھا کہ دیکھا ہو, مسلم لیگ جب بنی ہے. اور ایک عجیب و غریب بات اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سنی کمیونٹی اپنی وہ جماعت بنا رہی ہے جو صرف مذہبی نہیں, صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی بھی ہے, کیونکہ آگے چل کر وہ اسی جماعت کے بارے میں کہے گی کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور اس کا پہلا پریزیڈنٹ اسماعیلیوں کے امام کو منتخب کر رہے ہیں. اس کے پلیٹ فارم سے آگے چل کر اس کا صدر بننے والا شاعر اقبال, جو اپنے وصیت نامے میں لکھ کے جا رہے جاوید اقبال کو کہ میں سنی ہوں, وہ ایران کا قومی شاعر بنتا ہے جب ایران میں شیعہ انقلاب آتا ہے. اور یہی مسلم کمیونٹی اپنا قائد اعظم اس آدمی کو کہتی ہے جو 1897 میں جس نے عدالت میں داخل کروایا تھا کہ میں آفیشلی اثنا عشری شیعہ ہونا چاہتا ہوں. وہ تمام تفرقات, فرقے جو ان 1200 سال میں تھے, اور جس کے بارے میں سید امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بادشاہت کی وجہ سے اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, ورنہ یہ سکولز آف تھاٹ ہوں گے, ان کے درمیان دیواروں کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ان کو اکٹھا ہونے کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع مل گیا ہے. اب وہ باقی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے, وہ انڈیویجولز پر ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک جواز پیدا ہو گیا ہے, اور اس قسم کا کہ جو 1200 سال میں کبھی نہیں ہوا. اللہ کے احسان کو یاد کرو. تم آپس میں دشمن تھے, اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس میں اگر آپ 20 سال ایڈ کریں 1906 میں, تو
1926 بنتا ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹس یعنی مسلمانوں کے الیکشنز الگ ہوں، اس کی بنیاد پر پہلے جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں جو مطالبہ وہاں ہوا تھا مسلم لیگ کا. اور ان الیکشن سے ذرا پہلے اقبال نے اپنے روز کے ایک ملنے والے شخص سے کہا تھا، غلام رسول مہر، انہوں نے اپنی ڈائری میں کہیں نوٹ کیا ہے، تو اس لیے یہ بات بایوگرافیز وغیرہ میں نہیں نظر پڑتی، نہیں آتی، کہ میری زندگی میں کوئی اگر بہت عجیب و غریب تبدیلی دیکھو تو حیران مت ہونا، کچھ ہونے والا ہے. یہ اس سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے غلام رسول مہر سے کہا تھا. اور یہ الیکشنز جب اناؤنس ہوئے ہیں تو اقبال جو تحریک خلافت ہو گئی، پہلی جنگ عظیم ہو گئی، کبھی گھر سے نہیں نکلے، وہ اچانک الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا ان کا وہ اپوننٹ ہے، اس کے ساتھ وہ ان کی تقریر بازی مقابلے چل رہے ہیں اور وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں جا رہے ہیں اور 4 سال کی ٹرم پوری کر کے پھر وہ کوئی دوبارہ ری الیکشن نہیں سیکھ کرتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انٹرسٹنگ. آگے چلیے، اس میں 1 منٹ، 26 میں آپ 20 ایڈ کریں تو کون سا سال بنے گا؟ آئیے، اب چونکہ پاکستان بنتا ہے تو اب ہم 47 سے ایڈ کریں گے. یہ 1 سال کا بیچ میں جو بفر ہے یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب اشارہ ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں پوری پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد شاید بتا سکوں، مگر یہ ایک خاص سکیم میں بالکل فٹ ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے انڈر لائن لگی ہوئی ہے کسی خاص پوائنٹ پر. 1 سال کا جو گیپ آ رہا ہے، اب آپ 47 سے کاؤنٹ کریں تو 47 میں 20 ایڈ کریں، کیا بنتا ہے؟ 67. ٹھیک ہے، 10 سال سے ایوب خان صاحب بیٹھے تھے، کسی کو تکلیف نہیں تھی، اچانک تکلیف ہو گئی. اس میں 20 ایڈ کریں، 1987. ضیاء صاحب تھے، کچھ لوگوں کو شکایتیں تھیں، کچھ کو نہیں بھی تھیں. وہ جو بعد میں ایک ہائپ بنی کہ پورا ملک ہائے ہائے کر رہا تھا، ہمیں یاد ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، بہت ساری شکایتیں تھیں، مگر سب 87 وہ سال ہے کہ اب اگر آپ یاد کریں اور چھوٹے چھوٹے واقعات اخباروں میں دیکھیں، جب وہ لوگ جو اسلامائزیشن چاہتے ہیں وہ بھی ضیاء صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، جو مارشل لاء کی بی ٹیم کہلاتی تھی، جنرل ضیاء کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. مطلب یہ کہ اب ان سے ڈسسیٹسفیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب صرف چند لبرلز، مغرب زدہ لوگ جو ویسے ہی اسلام نہیں چاہتے کسی نہ کسی وجہ سے، صحیح یا غلط، صرف ان کی بات نہیں ہے. تو ایک پھر تبدیلی آئی ہے، اب پھر لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس میں اگر آپ 20 سال ایڈ کریں، پچھلا سال تو سب کو یاد ہوگا، ان کو میں پیک مومنٹس کہتا ہوں ہماری تاریخ کے. پاکستان بننے سے پہلے کے جو پیک مومنٹس ہیں ان میں آٹومیٹیکلی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ پہلے 2 جو موقع ہیں وہ ایک طرح سے نومینل ریپریزنٹیشن ہے. کچھ کمیونٹی کے لوگ جمع ہو گئے جن کو سب مانتے ہیں، کیونکہ اس وقت انڈیا میں اس کے علاوہ اور کوئی الیکشن کا طریقہ نہیں ہے. اسمبلیوں میں بھی لوگ اسی طرح وائس رائے چنتا ہے کہ آپ کی برادری کا یہ شخص جو ہے میرے خیال میں معتبر ہے. اگلے 2 جو ہیں وہ الیکشنز پراپر ووٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر ہر شخص ووٹ نہیں دے رہا. کچھ پراپرٹی کی شرط ہے، کچھ قابلیت کی، وہ تو ہر ایک نہیں دے رہا. اگلے 2 جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں 67 کے بعد، اب 47 کے بعد 20 سال الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. 67 میں جب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، 1970 میں پہلے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں جو پچھلے سے آگے جا رہے ہیں. یعنی اب ایڈلٹ فرینچائز ہے، 21 سال کی عمر کا ہر شخص، عورت مرد، ہر ایک ووٹ دے رہا ہے. 20 سال آپ کے ہاں کوئی
کہتے یہ ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. اس کے بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں تو پچھلے والے سے ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں ڈیموکریسی میں. اسی طرح بیچ میں ضیاء صاحب نے ریفرینڈم کروائے, بھٹو صاحب نے اپنے الیکشن کروائے, کسی کو لوگوں نے اس طرح سے کمپلیٹلی نہیں مانا, ہر ایک پر اعتراض تھے. 87 کے بعد اچانک نان پارٹی بیسس ختم, سب ختم. 88 کے الیکشن پھر جو ہیں وہ وہی 21 سال والی شرط, یہ دو پھر ایک جیسے ہیں, اور اس کا ریزلٹ سب پارٹیز مان رہی ہیں. ہارنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اسلامی جمہوری اتحاد نے پہلے اجلاس میں فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, آپ لوگ جیتے ہیں. کبھی نہیں ہوا تھا. اب جو الیکشن 2008 میں ہوئے ہیں یہ دو کی جوڑی چل رہی ہے. اس میں پھر ایک سٹیپ یہ آ گیا کہ 21 کی بجائے 18 سال کی ایج. ٹھیک ہے نا؟ نہیں؟ سو دیر از اے پیٹرن. اب یہ کیوں ہو رہا ہے اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو اقبال اور جو تحریک پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کی تحریروں میں سے اقتباسات لا کر میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی بلڈ ہو سکتی ہے. اس کے لیے مجھے شاید 4-5 مہینے آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پورا دن ایک کورس کرنا پڑے. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ E از اکول ٹو, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ اس پہ پہنچتے کیسے ہیں. ایک میں نے فزکس کے ایکسپرٹ سے پوچھا تھا, اس نے کہا یہ ایکویشن اگر میں سالو کرنے چلوں تو یہ کمرہ کاغذوں سے بھر جائے گا. لیکن ہم مانتے ہیں E از اکول ٹو mc². اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو ماننے کے بعد اس کی بیسس پہ آگے جو بھی آپ کیلکولیشن کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نکلتی ہے. تو یہ جو پیک مومنٹس ہیں اسی طرح سے اس کو آپ فی الحال E از اکول ٹو mc² سمجھ لیں. یہ جادو ہے, کرشمہ ہے, کیا ہے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے کئی مہینے چاہیے ہوں گے. خاص طور پر اس لیے کہ جو کچھ ہم نے زندگی بھر سیکھا ہے پہلے اس کو انلرن کرنا پڑے گا. اچھا, اور وہ ضروری نہیں کہ میں ہر ایک کے ساتھ کامیاب ہو سکوں. تو آپ اس کو ایک ہائپوتھیسس سمجھ کے اگر فی الحال ایکسپٹ کر لیں تو اس کی سب سے زبردست ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو میں فوراً دکھاتا ہوں. نیکسٹ. پاکستان کی ہسٹری 7 سٹیجز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی ایوب خان کا زمانہ, یحییٰ خان کا زمانہ, بھٹو کا زمانہ, اب اس پہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ منہ بنا رہے ہیں, پھر ہم کہیں ضیاء کا زمانہ تو ایک دم لبرلز کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے. ان زمانوں کی بجائے ہم یہ 20-20 سال کے پیریڈز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ پیریڈز میں سے ہر ایک پیریڈ جو ہے وہ شروع کس سے ہو رہا ہے, اس لیے نہیں کہ کوئی آیا تھا یا کسی کو امریکہ لایا تھا, اس لیے شروع ہو رہا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ چینج چاہتے تھے, سمپل. اور اس طرح سے ان 20 سال میں کبھی سب لوگوں نے چینج کا مطالبہ نہیں کیا تھا, نہ وہ فیل کی تھی بات. بے نظیر اور نواز شریف والے جو 3 الیکشنز ہوئے تھے, پھر مشرف صاحب کا الیکشن ہوا تھا 90s میں, 2002 میں, ہم میں سے کتنوں کو یاد بھی ہے کہ کس سال ہوا ہے. 2008 کا جس پہ طالبان نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ پولنگ بوتھس کو اڑائیں گے, فیملیز چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اب یہ 7 سٹیجز بنتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا آغاز اس قسم کے کسی ہمارے مومنٹ سے ہے. آئیے 1886 to 1905 اس کو میں کہوں گا انکوائری. اچھا کیوں کہوں گا؟ اس لیے کیونکہ اقبال کے کلام کو اسٹڈی کر کے یہ میں نے دریافت کیا ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز ایک سسٹم میں چلتی ہے جو 7 سٹیجز پر مبنی ہوتا ہے, اور ان سٹیجز کے نام یہ میں نے رکھے ہیں اس میں سے ڈیرائیو کر کے, اور وہی نام جو ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں ان سٹیجز پر.
تو یہ نام ابھی ایکسپلین ہو جائیں گے اور میں اقبال کی ایسی نظموں سے ایکسپلین کروں گا جو آپ سب کو زبانی یاد ہیں، لیکن فی الحال آپ یہ ان ناموں کے ساتھ غور کر کے 7 سٹیجز پہ آ جائیے. سب سے پہلے ہم نے انکوائری کی کہ ہم ہیں کیا. اب ویسٹرن تعلیم بھی حاصل کرنی ہے مگر اس میں سے اپنی قومیت کا تصور نکالنا ہے. عجیب و غریب بات ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے کی ڈسکوری. اب 1906 سے 1925 تک ڈسکوری کا پیریڈ چل رہا ہے کہ ہم نے یہ ڈسکور کر لیا کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہم ایک ملت ہیں. اب ہندوؤں کے ساتھ مل کر کریں کام. خلافت موومنٹ، جامع مسجد کے منبر پر جو ہے وہ سوامی شردھانند غالباً یا مالویہ، میرا خیال ہے شردھانند کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا. انتہا پر ہم چلے گئے ہیں. یہ کسی اور قوم نے نہیں کیا سیکولرزم کے پورے دعوے کے باوجود. جو تحریک خلافت میں مسلمانوں نے جس طرح ہندوؤں سے کوآپریٹ کیا، مجھے آپ پوری 20ویں صدی 21ویں صدی تک کی ہسٹری میں آپ مجھے دکھا دیجئے کہ دنیا کی سیکولر ترین قوم نے یہ مثال پیش کی ہو کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ. سو دس از دی پیریڈ آف آور ڈسکوری. اگلا پیریڈ آتا ہے 1926 سے 46 تک. ٹرانسینڈنس کہتا ہوں میں اس کو. ٹرانسینڈنس وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی جو فزیکل لائف ہے اس سے اوپر آپ کی پہنچ ہے. آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک اور دنیا کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس اور اپنی عقل کی بنیاد پر، صرف خوابوں میں نہیں. تو اب اس جس ریالٹی سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں جو مافوق الفطرت ہے، وہ ریالٹی ہے جس کو ہم نے پاکستان کا نام دیا ہے. مگر اس پاکستان کی اگر آپ ڈیفینیشنز پڑھنا شروع کریں، اقبال، قائد اعظم یا ایون لیاقت علی خان جن کے بارے میں ہماری بڑی غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے کسی کے ہاں بھی تو وہ سب کسی نہ کسی استعارے کے تھرو سب نور محمدی سے کنیکٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک جس چیز کو ہم پاکستان جس آئیڈیل کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ سب بزرگ اور اس زمانے کی جنریشن بھی جو ہے انہوں نے جس طرح سے اپنی یادداشتیں محفوظ کی ہیں، بعد میں چاہے وہ خود بھول گئے ہوں، اس وقت جس طرح بات کی ہے، وہ فیل کر رہے تھے کہ یہ ایک طاقت ہے کوئی جو پاکستان ہے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہ خود بخود وجود میں آئے گا. اس پہ کوئی شبہ نہیں تھا ان لوگوں کو جو اس تحریک میں شامل تھے کہ یہ بننا ہے. تو یہ ایک قوت ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ بالکل ہمارے مذہب سے بھی میچ کرتی ہے. کوئی اس میں ڈویلٹی نہیں آ رہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اب اس لیے پاکستان یہ ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ اگر کوئی ایرانی کہے کہ میں پہلے ایرانی ہوں پھر مسلمان ہوں تو مذہب میں خلل آ گیا. میں اگر کہوں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں پھر مسلمان ہوں تو کوئی خلل نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پہلے میں توحید کو مانتا ہوں پھر میں اسلام کو مانتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی، یہ تو بلال کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ اس میننگ کو چینج نہ کریں، اور یہ میننگ چینج کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ یہ کہہ کر کہ جی یہ بات پھیل گئی تھی اور مسلم لیگ کے منشور میں تھی یا نہیں تھی. بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی پاکستان کو ووٹ دیا ہے اس نے یہ نعرہ لگا کر ووٹ دیا ہے. اب پوری قوم ایک بات کہہ رہی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کہاں سے آئی یا بے وقوف بنایا یا عقل مند بنایا، ڈزنٹ میٹر. یہ بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، ڈن. آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے. اچھا، اس میں غور کیجئے تو کلمے کا صرف پہلا حصہ ہے، دوسرا اس میں اس وقت شامل نہیں تھا. ضیاء صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ شاعر جن کی نظم سے یہ نکلا تھا، انہوں نے پھر آ کے کہا تھا کہ اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ.
وہاں پر جو بولا جا رہا ہے وہ پہلا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ الہ آباد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری تقدیر ہے، اسلام کی روح کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ اگلے سٹیجز پہ قرآن کی اس دعوت کو عملی تشکیل دی جائے گی کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اس چیز پر متفق ہو جائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے، یعنی توحید. خطبہ الہ آباد میں لکھا ہے. اس کے بعد جب بن رہا ہے پاکستان تو اس کا مطلب توحید کہہ کے ہم رک رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی جنریشن ہے جو عشق رسول میں جان قربان کرنے پہ تیار ہے. تو یہ بالکل اس آیت سے میچ ہو رہا ہے، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں. اور جس ڈاکومنٹ کی بیس پہ پاکستان بن رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ ٹکڑے جوڑے نہیں ہم نے کبھی. اب آپ آئیے تو 47 سے 66 تک ایک فیز ہے، اس کو میں کہتا ہوں فریڈم. چوتھی چیز، چوتھا سٹیپ ان 7 سٹیجز میں، یہ ہماری فریڈم کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ آئی، اسمبلی ٹوٹی، بیسک ڈیموکریسی آئی. ایک لمحے کو بھی کبھی کوئی بھی شخص پاکستان کا، کوئی بھی حکمراں یہ نہیں کہہ سکا کہ آج سے پاکستان میں جمہوریت ختم. وہ یہی کہتے رہے کہ ہم جمہوریت کی کوئی نئی شکل دریافت کر رہے ہیں. غلط کہا ہوگا، بے وقوف بنانے کے لیے کہا ہوگا، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ یہاں بعض دوسرے ملکوں کی طرح بادشاہت آ جائے یا انگلستان کی طرح کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہی آ جائے. جمہوریت کے نام پر صحیح یا غلط ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. اگر ہمیں یہ ایکسپیریمنٹس کرنے کی آزادی نہیں ہے اور ہم پر یہ شرط عائد ہے کہ ہم بالکل وہی جمہوریت نافذ کر دیں، وہی سسٹم آف گورنمنٹ جو انگریزوں کا ہوتا ہے، پھر کاہے کی آزادی ہے بھائی؟ ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے. فرینچ ریولوشن کے بعد فرانس میں کیا ہوا تھا؟ کہیں پر بھی جمہوریت جہاں پائیدار آئی ہے سوائے انڈیا کے، وہاں پہ ہمیشہ بڑے ایکسپیریمنٹس کے بعد آئی ہے. یہاں تک بحث ہوئی ہے کہ جمہوریت ہو بھی یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس لیے ہمارے فریڈم کا زمانہ ہے کیونکہ انڈیا اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایک ماڈل لے کے جوں کا توں ایڈاپٹ کر لیا. ہمارا یہ مشن تھا ہی نہیں کبھی. ہم نے وہ فارم آف گورنمنٹ ڈیولپ کرنی ہے اپنے آپ میں سے اور سب کی اتفاق رائے میں سے جو ہمارے آئیڈیل سے میچ کرے. تو ہم نے تو کرنے تھے تجربے. ایکسپیریمنٹس غلط بھی ہو جاتے ہیں، ہم سب ٹیچر ہیں، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیر فور اٹ از اے فیز آف اوور فریڈم، کیونکہ ہم نے فالو نہیں کیا اس ماڈل کو بلکہ ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے. اور 20 سال چاہے وہ غلط ایکسپیریمنٹ ہوئے ہوں، چاہے عوام کا استحصال ہوا ہو، اچانک ایک دن لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور ملٹری حکومت ختم ہو جاتی ہے. سو یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی پروسیس چل رہا ہے. سعودی عرب میں آتے ہیں لوگ اس طرح سے کہ جی آج بیزار ہو گئے بادشاہ سے تو چلو جی بادشاہت ختم کرو، جمہوریت لاؤ. نہیں آتے. کوئی اور ملک ہو کہ 20 سال کے بعد این اس لمحے جب اس کے اپنے سائیکل کے لحاظ سے ٹائم ہے وہ سب آ گئے. سو دیر از سم تھنگ. یہ فریڈم ہے. نیکسٹ فیز آئیے 67 to 86 پھر ایک فیز ہے، اس کو میں ایکشن کا دور کہتا ہوں. اس کو سمجھنے میں اس لیے ذرا سی مشکلیں ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی امپارشلی نہیں دیکھا ہے، یا ہم الٹے ہاتھ پہ ہوتے ہیں یا سیدھے ہاتھ پہ ہوتے ہیں. بالکل امپارشلی دیکھیں، ان لوگوں کو بھول جائیں جنہوں نے حکومت کی ہے. پاکستان پہ غور کیجئے. 3 بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش کا بننا، بڑا خون خرابہ ہوا، ہماری غلطی ہے. ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی غلطی ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک مافوق الفطرت قوت کی.
اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے. اس فورس کے وجود کا ثبوت آ گیا ہے. الگ ہو گئے ملک، جب الگ ہوئے تو سب نے بڑی جو ہے وہ ہمیں شرم دلائی کہ دیکھو جی دو قومی نظریہ تو تھا ہی نہیں، اصل چیز کلچر ہوتی ہے اور تم دونوں کا کلچر بالکل مختلف تھا، تمہارے درمیان کوئی چیز کامن نہیں تھی، ایک دوسرے سے اتنی دور تھے، اس لیے الگ ہونا تھا، ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم یہ سب مانتے ہیں کہ کوئی چیز کامن نہیں تھی. انہوں نے کہا صرف ایک مذہب کامن تھا اور کوئی چیز کامن نہیں تھی. یہی اعتراض ہوا ہے. اس کو سٹون پر لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اس سے مکر نہ سکے کہ ہمارے اور ان کے درمیان مذہب کے سوا کوئی چیز کامن نہیں تھی. رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی سیاسی واقعہ، سیاسی تبدیلی جو یہاں آئے وہاں لازماً آتی ہے. دنیا میں کوئی اور دو ملک ایسے نہیں ہیں. مجیب الرحمان 1975 کس نے مارا؟ آرمی نے. بھٹو صاحب مجیب الرحمان کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی مارا. بھٹو صاحب کے مجیب الرحمان کے بعد وہاں پر ملٹری حکومت آئی. جنرل کا نام کیا تھا؟ سیکولر تھا یا اسلامی تھا؟ اسلامائزیشن ہو رہی تھی، ساری سیکولر پارٹیز ہنگامہ کر رہی تھیں. یہاں جنرل ضیاء الرحمان کو 81 میں مار دیا انہوں نے. نہ اسلامائزیشن سے جان چھوٹی نہ ملٹری سے. دوسرا جنرل آیا، وہ چلا ہے اسی وقت تک جب تک یہاں چلا ہے مارشل لا. ٹھیک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کس ملک سے ہیں؟ اور دوسری پہلی جو ہے وہ بھٹو کی بیٹی ہیں، دوسری کس کی بیٹی ہیں؟ 2007 فیبرری میں وہاں ایمرجنسی لگ گئی. میں نے دوستوں سے شرط لگائی یہاں بھی لگے گی، نومبر میں لگ گئی. اب میں شرط لگا کر بیٹھا ہوں کہ یہاں الیکشن کے بعد کنسنسس گورنمنٹ بنی تھی، وہاں بھی بنے گی، چاہے ایک دن کے لیے بنے اور یہاں کی طرح ٹوٹ جائے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیٹرنز، جب کوئی پیٹرنز ایسے ہو جائیں جن کی بنیاد پر آپ فورکاسٹ کر سکیں، پھر وہ سائنس بن جاتے ہیں. چاہے آپ کے پاس ان کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، وجہ تو آپ کو دریافت کرنی ہے. ایکس رے پہلے دریافت ہوا تھا اور استعمال ہوا تھا، بعد میں سمجھ آیا کہ کیا چیز ہے. پورا ویدر فورکاسٹ اسی بنیاد پہ چل رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بس پیٹرنز ہیں، فورکاسٹ ہے. سو یہ اس لیے ایکشن کا دور ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا. اب یہ علاقے جو آج پاکستان ہیں، خدا نہ خواستہ اس کے اگر کوئی 4 نہیں 40 ٹکڑے کر دے تو اس میں شاید ہم سب مارے جائیں گے، ہمارے گھر لٹ جائیں گے، بہت خون خرابہ ہوگا. لیکن ہمارے بعد جو بھی آئیں گے، چاہے وہ ہماری نسل کے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کسی اور نسل کے ہوں، جو بھی یہاں آ کر پاکستانی بنیں گے، کسی بھی نام سے بنے، 40 الگ ملکوں کے نام سے بنے، وہ 40 ملک یا 4 ملک یا 1 ملک جتنے بھی ہیں، ان کے پیٹرنز اسی طرح چل رہے ہوں گے. کلونز بنیں گے، صرف آپ ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایک ملک ہے، دنیا کا پہلا ملک انسانی تاریخ میں مدینہ کے بعد جو یہ کہہ کر وجود میں آیا ہے کہ اس ملک کی ایک روح ہے. جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، اس کی بھی ہے. کسی اور ملک نے یہ کہا نہیں، چاہے مانتے ہوں. اور جب یہ چیز ایونچولی لوگ ریئلائز کریں گے اور خود بخود ریئلائز ہوگی، چاہے میں اور آپ آج کے بعد کسی سے نہ کہیں، اس کے بعد شاید اور بہت سے ملک اس ماڈل کو فالو کریں گے. تو اس لیے یہ ہم کوئی برتری نہیں جتا رہے دنیا پر،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان اصولوں پہ اپنا ملک بنائے گا جو خطبہ الہ آباد میں لکھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ اس کے ہاں یہ پیٹرنز ہوں گے، اور اگر وہ غیر مسلم ملک بھی ہوگا تب بھی ہوں گے، لیکن وہ ہو رہے ہوں گے نور محمدی کی وجہ سے. جس طرح مولانا روم کی حکایت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک کسی نے عیسائیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو سارے فرقے گمراہ ہو گئے، فرقے بنا دیے. ایک فرقہ جو ہے وہ سلامت رہا کیونکہ وہ انجیل میں رسول اللہ کا ذکر پڑھ کر ان کو جانے، ان کو دیکھے، ان کے آنے سے پہلے اس کے بغیر ہی ان پر درود بھیجا کرتا تھا. تو پہچانے بغیر ہی صحیح. تو اب یہ ایک فورس ہے، موجود ہے، پیٹرنز موجود ہیں. اب اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان اور بنگلہ دیش یہ محض اتفاق ہے، تو اس کا جواب وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی والی تھنکنگ ایک دفعہ پھر کام کر رہی ہے جس سوچ کو رکھنے والے شخص نے کہا تھا کہ لو یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میں بھی دے دیتا ہوں. یاد ہے نا؟ تو اب وہ ایک قیدی کو مار دیا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، زندگی اور موت دے رہے ہیں. تو اس کا جواب پھر وہی ہے آج بھی جو کل تھا کہ میرا والا جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. ہماری قوم کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کچھ پیٹرنز ہیں جو چل رہے ہیں، آپ بریک کر کے دکھا دیں. آپ نے ملک توڑ دیا، آپ توڑ سکتے تھے، اس کو بدل کے دکھائیں. بنگلہ دیش اسلامی سوچ کے خلاف بغاوت کا وہ اس کو بتایا جاتا ہے نا سمبل. تو یہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف ایک اسلامی ملک ہے جہاں کی ایک شہری جو ہے وہ قرآن شریف کے بارے میں ایک غیر ذمہ دار بات کہنے کی وجہ سے وہاں قدم واپس نہیں رکھ سکتی. وہی تسلیمہ نسرین انڈیا میں مسلمانوں کے مجمع میں جا کر تقریر کر رہی ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں، آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بنگلہ دیش تو انڈیا کے قریب تھا، ٹیگور کو پڑھتے تھے تو اس لیے وہ لوگ تو جو ہے وہ، تو یہ کیوں فرق ہے بھائی؟ وہ تسلیمہ نسرین انڈیا میں تقریر کر لیتی ہے، یونیورسٹی میں بنگلہ دیش میں کر کے دکھائے، تب ہم مان لیں گے کہ جی سیکولر ہو گئے ہیں. تو آیات خدا کی نشانیاں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. دوسرا ایکشن جو بھٹو صاحب کی ایک پوری کوشش تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس، تیسری دنیا کی قیادت، یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم نے جن کی اصل سگنیفیکنس نہ شاید ان لوگوں کو معلوم تھی نہ ہم نے غور کی ہے. یہ تیسری بات جو ہے افغان وار. روس کے 1 انچ زمین پر قدم رکھے بغیر اس چھوٹے سے ملک نے اس کی کمر توڑ دی. صرف بے گھر مہاجروں کو ٹریننگ دے کر یا جو بھی، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کو کسی بھی انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے یا انسانیت کے لحاظ سے یا کامن سینس کے لحاظ سے کنٹروورشل کہا جائے. غلط تو دور کی بات ہے بھئی، ہم افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں آنے دے رہے ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انسانی ہمدردی ہے نا. انڈیا نے بھی تو آنے دیا تھا بنگالیوں کو، تو سب کرتے ہیں. یورپین ملکوں نے کیا یہودیوں کو نہیں پناہ دی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں؟ انسانی ہمدردی ہے. اس کے بعد وہ لوگ خود لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کی زمین پہ لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے جو باہر سے آ کے حملہ آور ہوئے ہیں. اس میں کون سی بات قابل اعتراض ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم کوئی روس سے دشمنی نہیں کر رہے. ہم تو آئرن مل میں، اس وقت بھی سٹیل مل میں روس کے مدد سے وہ کام جاری تھا. ادھر جنگ ختم ہوئی ہے، ادھر اچانک وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک گولی چلتی ہے، وہ آدمی کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صرف سسپینس دے رہے تھے، وہ گولی لگی تھی، وہ دھڑ سے مر گیا. تو جنگ ختم ہوئی 2 سال کے بعد اچانک ایک دن خبر سنی کہ جی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون.
सोवियत रूस अब नहीं है। नतीजा उसका, वो मुसलमान जो 100 साल से जिनको कुरान पढ़ने पर एक्सिक्यूट कर दिया जाता था सेंट्रल एशिया के, जहां कुरान की तालीम बच्चों को देना एक जुर्म था जिसकी सजा बाज औकात सजाए मौत होती थी, वो आजाद हो गए। और आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया के जो मुल्क आजाद हुए इनमें से अक्सर का कौमी शायर इकबाल है। और अब मैं इकबाल के बाज अशार को, बल्कि मैं तो उनके किसी भी अशार को इस्तिआरे में नहीं ले पाता हूं, लिटरल समझता हूं। एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद। मैप बता रहे हैं, ये इकबाल की टेरिटरी है। ये टेरिटरी आप देख लें तो यहां हर मुल्क का कौमी शायर इकबाल है। और वो बयान देते हैं कि हम लोग जब इतना वो जुल्म होता था और हमें अपने आप को मुसलमान कहने की इजाजत नहीं थी, तो इकबाल की फारसी किताब का कोई एक पेज हम अपने ओवरकोट में छुपाकर एक दूसरे को पास कर रहे होते थे। वो चीज थी, वो कहते हैं कि जिसने हमें मुसलमान रखा। लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद। अब अगर आप बाकी चीजें इस तरह से देखेंगे ना तो आपको, और ये बात मैं काफी संजीदगी से कह रहा हूं, किसी मुल्क का आप नाम देखें वो आपको बता देंगे कि वहां का फलां फिगर जो है वो मेरी जगह पे, मेरा भाई वहां पे वो फलां है, या वहां पे ये करना है। जिस तरह से वो बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते थे कि अच्छा वो फलां शहर में जो है वो, ये मैंने किया हुआ है। पिछले साल 4-5 मुल्कों में मुझे जाना था। मॉरिशस, छोटा सा जजीरा है, इकबाल ने पता नहीं कभी नाम सुना था कि नहीं सुना था, तो मैंने सोचा कि अब मैं वहां जा रहा हूं तो इसके बारे में इकबाल ने क्या, इसकी डेस्टिनी वगैरह दुनिया के उसमें क्या फिगर की हुई है। और वो मैंने तलाश किया और एक जगह पे वो वाकई वो चीजें फिट होती थी, कुछ उन्होंने खास चीजें कही थी। वो जाकर जब मैंने वहां पर उसको मैच करने की कोशिश की तो वो वाकई वो इट वाज मेकिंग सेंस। वहां की यूनिवर्सिटी में फिर जाकर उसकी बेस पे मैंने कुछ कहा कि देखें जी इकबाल ने ये बातें कही हैं, ये मुझे, मैं आया यहाँ पे तो मुझे लगा कि ये जैसे मॉरिशस के बारे में कही हो। तो वहां पे वो सब लोग जो कहने लगे कि हाँ ये तो ये है और इसके साथ हमारी हिस्ट्री की फलां बात मैच हो रही है, फलां हो रही है वो। सो देयर इज समथिंग। ये एक्शन का पीरियड है हमारे। अब भुट्टो ने जिया को मारा और जिया को किसने मारा, ये इंसानों की बातें हैं। हम जिस प्लेन पर बात कर रहे हैं ये वही है कि है देखना यही कि ना देखा करे कोई, ये वो वाली डायमेंशन है रूह की। नेक्स्ट, 1987 to 2006 एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वो चीज होती है जिसको हम, जिसके लिए एक बहुत घटिया लफ्ज सिनर्जी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट सिनर्जी का वेस्ट ने भी दरियाफ्त कर लिया बिलाखिर। हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश को एक खास तरीके से चला रही है, ये जो हर 20वें साल बाद होती है, इस फोर्स की एक बहुत ही बेजरर, मामूली और इनइफेक्टिव सूरत आपने देखनी हो तो वो होती है जो सिनर्जी हो, जिसको कहते हैं कि 8 लोग ग्रुप बना के काम करते हैं तो उनकी एक अपनी डायनामिक्स डेवलप हो जाती हैं। आप यूं समझ लें कि वो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, एजुकेशन में आजकल काफी यूज हो रहा है कि जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उसकी आपस की एनर्जीज मिलके वो एक खास एनर्जी बन जाती है जो उस ग्रुप में रहती है। जब वो ग्रुप अलग होता है तो वो खत्म हो जाती है। वो उनमें से किसी एक शख्स की वजह से नहीं होती, वो उनके कॉम्बिनेशन से होती है।
یہ آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے، بالوں والوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے کھیلتے ہیں اس سے، وہ اسکیل سے کاغذ، اور کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہم جس فورس کی بات کر رہے ہیں وہ والی الیکٹریسٹی ہے جو یہ سب کچھ جس سے چل سکتا ہے. دونوں میں ڈفرنس اتنا ہے مگر چیز ایک ہی ہے. ہم اس انرجی کی بات کر رہے ہیں جو کروڑوں لوگ جب مل کے ایک گروپ بناتے ہیں جس کے ایم آبجیکٹو سب ایک ہوں تو پھر ان کی جو سینرجی ہوگی وہ، اور ایم آبجیکٹو اس لیے ایک ہیں کیونکہ انہوں نے مذہب کو ریاست کی بنیاد بنا دیا ہے نا، تو آٹومیٹیکلی ایک ہو گئے. لیاقت علی خان امریکہ گئے تھے جب 1950 میں، تو آئیڈیالوجی آف اسلام ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا اچھا پیسج ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، 1300 سال سے لوگ اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کس کو کتنا اسلام سمجھ میں آتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ زیادہ مسلمان ہو گیا ہے یا اس کی عقل یا سمجھ یا کچھ بھی بڑھ گئی ہے. کیونکہ وہ حدیث یاد ہے جو ایک بدو آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ 2-4 باتیں بتا دیں، تو وہ بنیادی باتیں بتائیں رسول اللہ نے، تو اس نے کہا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی شخص نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو یہ تھا. اور یہ حوالہ سر سید احمد خان نے اس افسانے میں دیا ہے گزرا ہوا زمانہ، جہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ فورس دکھا دی ہے. یاد ہے گزرا ہوا زمانہ سب نے پڑھا ہوا ہے نا. وہ بڈھا جو ہے وہ خواب میں ایک دلہن آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھے حاصل کرنا چاہے وہ قومی بھلائی کرے. That is what he was talking about. وہاں موجود ہے، اور اس میں قومی بھلائی کرے اس بدو کی طرح جس نے کہا تھا لا ازید ولا انقص. تلفظ میرا غلط ہو تو معذرت. تو وہ حوالہ اس حدیث کا دے رہے ہیں. یعنی یہ جو ہماری سینرجی، کامن مقاصد وغیرہ چیزیں، اس کی بنیاد علم پر نہیں ہے، اس کی بنیاد ایمان پر ہے. اس بدو کی طرح جس نے کہا تھا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. کمپلیٹ بات ہے یہ. تو اس لیے ایک سینرجی موجود ہے جو کام کرتی ہے. اگر ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے 71 میں اٹھایا تھا، جیسے ہم دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو سینرجی ہے ہماری، یہ جو نیشن جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس فورس کو، یہ ایک فورس آف نیچر ہے. فورس آف نیچر کو اس بات سے نہیں غرض ہوتی ہے کہ آپ کرنٹ لگ کے مر جاتے ہیں یا آپ اس سے پنکھا چلا لیتے ہیں. ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ گیلے ہاتھ سے مت چھوئیں، آپ نے چھو لیا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ایک فورس آف نیچر ہے. ہدایات لکھی ہوئی آ رہی ہیں، خطبہ الہ آباد میں لکھی ہیں، اس کے بعد یہ ساری، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں جس بات پہ بھی پوری قوم کا کنسنسس ہو جاتا ہے. اب اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں نقصان اٹھائیں گے. کیونکہ اس فورس کو اس بات سے بھی تعلق نہیں ہے کہ سارے پاکستانی مر جائیں، سارے مسلمان ختم ہو جائیں دنیا سے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کرے. آپ مسلمان ہیں تو خطبہ الہ آباد کا وہ آخری اسی پیراگراف میں وہ بات یاد رکھیے. اسلام کی تاریخ سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ مشکل وقت میں مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. اس فورس کو پہچان لیں تو بچ جائیں گے. کیونکہ جو بھی اس کا کام کر رہا ہوگا، جو اس کا آئندہ پرپز ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایکسپینشن کا دور اس کو اس لیے
میں کہوں گا کہ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، ایکسپینشن، سینرجی، یہ چیزیں، یہ 20 سال ہماری تاریخ کے اس لحاظ سے بدترین 20 سال ہیں کہ ہم ایک میجورٹی مکمل طور پر مغرب زدگی میں پڑ گئی. یعنی ہمارے ٹیلی ویژن پر پاکستان کے حق میں بات کرنا مشکل ہو رہی ہے، اور صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی غلط بنا تھا، علامہ اقبال اس کے بانی تھے یا نہیں تھے. میرے لیے جی اچھا 5 منٹ کی بریک، 1 منٹ ہے. اچھا، تو یہ اس لحاظ سے بدترین دور تھا اگر آپ غور کیجئے، مگر اس بدترین دور میں جو بھی برا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزیں ویسٹ کی ایسی ایبزارب کر لی ہیں جن کی آگے چل کے ضرورت پڑے گی. آپ ذرا اس طبقے کو دیکھیے جس کو آپ کمپلیٹلی مغرب زدہ کہتے ہیں، چاہے انہوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنایا ہو آپ کے خیال میں، مگر ہیومن رائٹس ایکٹیویزم میں ان سے بڑے سپاہی اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. جتنے مار کے ان لوگوں نے ہیومن رائٹ ایکٹیویزم میں مارے ہوئے ہیں، دنیا کی اور کسی قوم میں اتنا طاقتور ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا اس ٹریک ریکارڈ کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے طبقہ. اب اگلے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. فاٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے، عافیہ صدیقی کیس، جب سب پہ پڑے گی تو پھر یہ لوگ بھی کام آئیں گے. تو ہم نے، ہمارا سیکھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم ایبزارب کر لیتے ہیں. ہم منافق نہیں ہیں کہ ان سے ملیں تو ان کے ساتھ، ان سے ملیں تو ہم جو چیز سیکھتے ہیں وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. وہ طاری کر لیتے ہیں، مگر اس کا ایک اپنی ہماری ہسٹری کا پروسیس ہے جو اس کو پھر فلٹر کر کے، صاف کر کے اپنے پرپس کے لیے یوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کرنا کیا ہے، جو چیز سیکھی ہے بالکل ایک انتہا میں چلے جاتے ہیں، اس لیے مار پڑتی ہے. یعنی 2 ہی طریقے ہیں نا کسی کو سیدھے رستے پہ لے جانے کے، یا تو اسے کہیں کہ بھائی بائیں ہاتھ موڑنا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہو. تو ہم سنتے نہیں ہیں اس لیے ڈنڈی پڑتی ہے. بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہر 20ویں سال یہ ہو رہا ہے. انڈیا میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہاں ہر دفعہ مقررہ وقت پہ الیکشن ہو جاتے ہیں. تو آپ پتہ کیسے چلائیں گے یہ بات؟ امریکہ میں ہر 4تھے سال الیکشن ہو رہے ہیں، پتہ کیسے چلائیں گے؟ اگر وہاں پر ہو رہا ہے تو پتہ نہیں چل سکتا. اگر امریکہ میں کوئی ایسے پیٹرنز چل رہے ہیں تو پتہ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ پیٹرنز اس وقت پتہ چلتے ہیں جب آپ بالکل اوپن اینڈڈ جا رہے ہو نا. ٹھیک ہے نا، ضیاء صاحب آئے، ہم نے اچھا ٹھیک ہے انہیں فری ہینڈ دے دیا 11 سال تک. ایوب آئے، ان کو دے دیا. بی آئیں جب اپنی مرضی سے آئیں، اپنی خوشی سے گئیں. نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے چونکہ ہم نے کسی فکس سسٹم کو فالو نہیں کیا، ہم نے ملٹری کو بھی ایکسپٹ کر لیا. مطلب اب چاہے جس طرح سے بھی لوگ کہیں، مگر آپس کی بات تو یہی ہے کہ جب بھی ملٹری آئی ہے تو اس کے آنے پر ملک کی ایک بہت بڑی آبادی نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی ہوا ہے. تو ہم نے چونکہ ہر قسم کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس لیے یہ پوائنٹس نکل آئے ہیں خود بخود. جن ملکوں نے ایکسپیریمنٹس نہیں کیے اور فکس سسٹم پہ چلے ہیں تو ان میں ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. گنبد نیلو فری، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. گنبد نیلو فری، رنگ بدلتا ہے کیا. تو وہ موقع آپ چھوڑیں نا،
اور انتظار میں بیٹھے ہوں کہ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، تو وہ ہم نے کیا ہے. نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. اور جو مغرب میں لوگ روس کے خلاف تھے وہ بھی کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سپر پاور کو ہم نے کس طرح سے شکست دی، کیونکہ اب دوسری سپر پاور کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے ادھر جنیوا ایکارڈ سائن ہوا، ادھر وہی پورا ویسٹ جو کل تک شاباش دے رہا تھا اب آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور ہم خود کمپلیکس لگا کر بیٹھ گئے ہیں. یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، کیونکہ ہم ہیں برہنہ شمشیر. اب ہم اللہ کرے کہ وہ بندر نہ بنے جس کے ہاتھ میں اسطرا آیا تھا تو اس نے اپنا گلا کاٹ لیا. تو پاکستان ایک برہنہ شمشیر ہے، اس سے ہم اپنا گلا کاٹتے ہیں یا اپنا دفاع کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. فی الحال گلا کاٹنے کے لیے زیادہ لوگ تیار نظر آ رہے ہیں بدقسمتی سے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری کچھ بنتی ہے. کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. تھوڑی سی امید اس میں ہے. ایکسپینشن، اب جو دور شروع ہوئے اس کو میں کہوں گا کریشن. آئیے، کیونکہ اب پچھلے تمام کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کریٹ ہوگا، اس کے آثار بہت سے نظر آ رہے ہیں. اب ہمارا اتنا تجربہ ہو گیا کہ ہم اس کی بیسس پہ اپنی ہسٹری کو ہم اب ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے، اور یہ خاص طور پہ جو ادارے ہیں اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جب بھی شفٹ آتا ہے نا اس 20 سال کے بعد اگلے کا، تو گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند، اول آن تعمیر را ویراں کنند. ہر دفعہ جب کوئی نئی عمارت بننی ہوتی ہے تو پرانی عمارت گرا دی جاتی ہے. آپ غور کریں گے کہ ہمیشہ اس شفٹ کے ساتھ پورا نظام بدلا ہے، لوگ بدل گئے ہیں. کچھ لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہے تو وہ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ پورے کے پورے الطاف گوہر بے تاج بادشاہ ہیں پوری پریس کے. اگلے دن جو ہے وہ ڈان میں ایڈیٹر ہیں اور ان پہ جو ہے وہ سی آئی ڈی پیچھے لگی ہوئی ہے. اس طرح سے تبدیلی آتی ہے. ان 20 سال میں آپ دیکھیں گے کہ 86 87 وہی دور ہے جب ہمارے یہاں ایجوکیشن میں اچانک یہ پورا ایک نیا ٹرینڈ آیا، نئی ٹیکنیکس، یہ سب کچھ. اسپیلٹ 87 میں بنا، 86 میں غالباً ٹی آر سی 86 میں بنا، ورلڈ بینک سے فنڈنگ آ رہی ہے، سب کچھ آ رہی ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہو اور اب یہ ختم ہو جائے. تو جس پیٹرن پہ ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس کو فیوچر کی جو نیڈ ہے، جو پرپز ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس میڈیا کی اور ایجوکیشن کی، یہ آپ دیکھ لیں گے اگلے چند برس میں وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ کسی مقصد کے لیے ملک کی یہ پاور انہیں سامنے لائی تھی. تو اس لیے یہ ایک ہم میں سے ہر شخص کے لیے جو اس وقت کچھ ہے اس کے لیے سوچنے کی بات ہے. جو نہیں ہے وہ تو جو بھی کرے گا وہ انشاءاللہ اس کو کوئی موقع ملے گا. جو لوگ آلریڈی کچھ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں پچھلے 20 سال میں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ وہ کنٹریبیوشن اس پیریڈ کے لحاظ سے خود بخود ہو رہا تھا. اگر اس کی عادت ڈال کر آگے چلیں گے اور چینج نہیں کریں گے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا،
قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں. تو چینج کی ضرورت ہے، اور چینج فیوچر پہ نظر رکھ کے، اسباب پر نہیں مقصد پر نظر رکھ کر. کیونکہ ہم اسباب کی عبادت نہیں کرتے، مسبب الاسباب کی کرتے ہیں. وہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. کیسے ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. اب ایک بات یہ ہے، اور اس کو میں آج زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا، بہت وسیع موضوع ہے. ہر 20 سال میں ایک رائٹر یا کلچرل فگر ایسی ابھرتی ہے جو آئیڈیاز پیش کر رہی ہے، کبھی لکھ کر، کبھی زبانی، کبھی فلم کے ذریعے، اور وہ بیک وقت